اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے بعد اللہ نے خوشی کا دن دیا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ یہ خوشی کا دن ہے، جس میں ہم نے خوش ہونا چاہیے، اور یہ خوش ہونا عبادت ہے۔ آپ دیکھیں نا، عید کا اجتماع یہ خوشی کے لیے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، وہ مسجد نبوی کے اندر کچھ حبشہ کے نوجوان وہ نیزہ بازی کر رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آڑ میں کھڑی ہو گئی اور آپ کے کندھے کے اوپر سے ان کو دیکھنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے رہے، یہاں تک کہ اما عائشہ فرماتی ہیں حتی مللت، یہاں تک کہ میرا خود دل بھر گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بس، کہ آپ علیہ السلام نے کہا بس صحیح ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام بھی اس عید کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود وہ نیزہ بازی ایک کھیل تھا، اس کھیل کو دیکھ رہے تھے اور اپنی اہلیہ کو بھی دکھا رہے تھے پردے کے اندر سے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر انصار کی کچھ چھوٹی بچیاں آئی ہوئی تھیں اور وہ کچھ گیت گانے لگیں بغیر موسیقی کے آلات کے۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے تم ایسی باتیں کرتی ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارے ابو بکر انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو، یہ ان کی خوشی کا دن ہے، یہ ان کی خوشی کا دن ہے۔ تو عید کے موقع کے اوپر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، اور اس کو بھی یہ تصور کریں اس خوشی سے بھی اللہ خوش ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ تو عید کا موقع یہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ عید کے موقع میں فرائض کا بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن خوشیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اور دوسری بات کہ جائز حدود میں رہتے ہوئے انجوائے کرنا، یہ بھی آپ علیہ السلام کی شریعت و تعلیمات سے ہمیں مل رہا ہے۔ اور عام طور پر جو دیندار طبقہ ہوتا ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ عید کے موقع پہ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہم گھومیں پھریں بھی، اور عام عید کے علاوہ بھی اور دوسرے دیگر موقعوں پر جائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ پردے کے اندر رہتے ہوئے خواتین کا پردہ ہو، مردوں کی نظروں کی حفاظت ہو، اس کے ساتھ بھی ہم زندگی کو انجوائے بھی کریں، گھومیں پھریں بھی، تاکہ بے حیا لوگ جب بے حیائی کے لباس میں گھومتے ہیں تو بے حیائی پھیلتی ہے، جب با حیا لوگ با حیا والے لباس میں گھومیں گے تو اس سے حیا پھیلے گی۔